بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت لوط علیہ السلام کی ایک قوم تھی. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے. تو حضرت ابراہیم آج سے 4000 سال پہلے تھے، اور حضرت لوط کی قوم نے ایک ایسا کام شروع کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے، یعنی وہ ہومو سیکچولز تھے، ہم جنس پرست تھے. لوط علیہ السلام نے بڑا اس کو ان کی اظہار بھی کیا. یعنی آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل ہو. تو اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے ہی نکال دو، یہ لوگ بڑے پارسا بنتے ہیں. یہ پوری پکچر آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے جو آج کے زمانے میں ہو رہی ہے. یعنی جو ہم جنس پرست ہیں، جس کو آپ گیز LGBT گیز کہتے ہیں یا لیزبینز کہتے ہیں، جو عورتیں آپس میں اور مرد آپس میں، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ تم مردوں کو چھوڑ کے، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی سیکشول سیٹسفیکشن لیتے ہو. اور اس ایکشن کو اللہ نے جاہلیت قرار دیا. جاہل، تجہلون. دیکھیں جاہل عربی کا ورڈ ہے، یہ اردو والا جاہل نہیں ہے. عربی میں جاہل کہتے ہیں کہ جو اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کرے. یعنی آپ نے اپنی جو سیکشول جذبات کی تسکین ہم جنس سے پوری کی. اللہ اس کو بالکل بھی he doesn't agree with this practice. اب اس کے کچھ پہلو ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک مینٹل سچویشن ہے. یعنی ویسٹ میں کہا جاتا ہے یا یہ کہ جی جو ایسی دائیات رکھتے ہیں وہ ایک مینٹل سچویشن ہے. قرآن اس کے بارے میں ایک پہلو پیش کرتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ نور میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، ایک نارمل نکاح مرد عورت کا، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ضبط کرے. ضبط مینس کہ وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے، وہ زنا کا راستہ استعمال نہ کرے، وہ صبر کرے. اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یو آر اٹریکٹڈ ٹورڈز دا سیم سیکس، اسلام کا جو موقف ہے قرآن کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ اس میں حیران ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ان کا جو شہر کا نام تھا سدوم تھا، سوات کے ساتھ. اور انگلش میں جو یہ ورڈ ہے جو جو سیکچول ایکٹ ہے گیز کا، اس کو سوڈومی کہتے ہیں. تو اس سے نکلا، اس سے جس شہر کے یہ تھے حضرت لوط علیہ السلام، سدوم اور عمورہ کے کیا ہے، بہرحال سدوم وہ جگہ ہے. قرآن اس کو کہتا ہے کھلی فحاشی، یعنی یہ کھلی بے حیائی ہے. اس میں یہ لفظ دیکھیں، یہ جو کچھ الفاظ ہیں اس میں ایک ایک لفظ معنی خیز ہیں. یعنی کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. قرآن اللہ اس کو بے حیائی قرار دیتا ہے اور اس کو جاہلیت کہتا ہے کہ یہ آپ جذبات میں غلط کام کر رہے ہیں. اور جب ان کو روکا گیا تو بجائے کہ وہ اس کو دے شوڈ ہیو پیڈ ہیڈ، انہوں نے کہا جی تو بڑے پارسا بنتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالیں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں دنیا میں کچھ ریلیشن شپس ہیں، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، مرد اور عورت کے. پہلا ریلیشن شپ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے آدم اور حوا کا، وہ میاں بیوی کا ہے. آج سے تقریباً چلیں 4000 سال پہلے تو یہ انہوں نے شروع کیا، اور وہ عام نہیں ہوا. لیکن آج سے 100 سال پہلے یورپ کے کچھ ممالک میں سمجھ لیجئے 100 سال سے بھی کم، a section of the society started practicing. یعنی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو سر عام کرنا چاہتے ہیں. تو جب لوگوں نے اس میں تھوڑی سی ٹالرنس آ گئی تو انہوں نے کہا جی آپ کر لیں.
یعنی 100 سال پہلے ہم جنس لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا سوسائٹی میں. ہوا یہ کہ اس بے حیائی کا ارتکاب عام ہونا شروع ہوا. لوگوں نے کہا کہ جی چونکہ ہم کسی کی پریویسی کو ہم انویڈ نہیں کرتے, ہم کسی کا حق نہیں مارتے, دونوں ایڈلٹس ہیں, وہ چاہتے ہیں, تو لہٰذا اس میں کوئی برائی نہیں, یہ ہیومن. اور آج کیا ہے, ہیومن رائٹ ایشو ہے. اور یہ ایون جو آپ دیکھیے جو صدر امریکہ ہے, دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے, وہ جب اپنی انوگرل سپیچ کرتا ہے, اس پہ جب ساری کمیونٹیز کو ایڈ کرنا چاہتا ہے کہ جی ہمارے ملک میں جو کرسچنز ہیں, یہود ہیں, نصارہ ہیں, اور یہ جو مسلمان ہیں, سکھ ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں جی ہم جنس بھی, گیز اینڈ لیزبینز بھی کہتے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے, آپ کو کرنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کا پیغام آپ کو پہنچا رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں, ایک چوتھا ریلیشن شپ ہے, یعنی ایک میاں بیوی ہو گیا, دوسرا بلکہ وہ میں نے مس کر گیا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا, یعنی ہیں وہ لڑکا لڑکی لیکن بغیر نکاح کے, وہ بھی برا سمجھا جاتا تھا, وہ چیز عام ہو گئی. اب بل کلنٹن جو سابق وزیر صدر ہے امریکہ کا, وہ ہی از آن ریکارڈ, اس نے کہا ہے کہ جی پتہ نہیں کتنے سال بعد امریکہ میں جو باسٹرڈ چلڈرن ہیں, یعنی جو اللیجیٹمیٹ چائلڈ ہے, جو بغیر آؤٹ آف ویڈ لاک بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی تعداد جو شادی شدہ کپلز کے بچوں سے زیادہ ہو جائے گی. تو یعنی اس کے بعد ہم جنسیت شروع ہو گئی. تیسرا ریلیشن شپ جس میں گیز اینڈ لیزبینز آ گئے. ایک چوتھا ریلیشن شپ ہے, میں آپ کو آج آگاہ کر دیتا ہوں. یہ میری ایک ڈسکشن ہوئی تھی, کسی نے مجھ سے پوچھا, میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا. میں نے کہا 100 سال بعد اگر ہم زندہ رہے, 100 سال بعد آپ ایک چوتھا ریلیشن شپ دیکھیں گے دنیا میں, وہ انسیسٹ ہے. انسیسٹ یہ ایک لفظ ہے جو میں نے خود ایجاد نہیں کیا, میں نے ہوا سے نہیں اٹھایا, یہ انگریزی ڈکشنری میں ہے. انسیسٹ کہتے ہیں سیکچول ریلیشنز جو ہیں وہ آپ اپنے بلڈ ریلیشنز میں رکھیں, یعنی ماں بیٹا, باپ بیٹی, بہن بھائی, یعنی یہ ہے انسیسٹ. اور میں آپ سے آج آن ریکارڈ کہہ دیتا ہوں کہ جیسے ہم جنسیت کے بارے میں لوگوں کا یہ ایک رویہ ہے کہ جی ہم چونکہ ایڈلٹس ہیں ابو دی ایج آف 18, ہم کسی کو تنگ نہیں کر رہے, ہم اکٹھا رہنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا. یہی کانسیپٹ ادھر آئے گا کہ ہم باپ اور بیٹی ہیں, وی آر ایڈلٹس, وی وانٹ ٹو لیو ٹوگیدر, ہیو سیکس, ہیو چلڈرن, آپ کو کیا حرج ہے. یہ ہوگا بیکاز دی ورڈ انسیسٹ ایگزسٹس ان دس ورلڈ. اچھا اس سارے سینیریو میں قرآن کہاں فٹ ان ہوتا ہے. دیکھیں قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے تذکرہ, یاد دہانی. کس چیز کی یاد دہانی؟ یعنی 2 چیزوں کی ہے بیسیکلی. قیامت کی یاد دہانی کہ بھائی یہ آزمائش کی دنیا ہے, ایک اصل دنیا آنی ہے جس میں جو ایکشنز یہاں کی ہیں اس کا آپ نے حساب کتاب دینا ہے. اور ایک اخلاقیات کی یاد دہانی ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, قرآن پڑھوں گا, وہ کہتا ہے, وہ یاد دہانی ہے نا, وہ کہتا ہے یار جھوٹ مت بولو, یار وعدہ کو پورا کرو, اخلاق, اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرو. جس طرح اب یہ ہم گیز اینڈ لیزبینز کی بات ہے کہ یہ کھلی بے حیائی ہے. اگر میرے اندر یہ دائیات ہیں تو پھر مجھے دیکھنا چاہیے نا کہ مجھے پھر ضبط کرنا چاہیے. لیکن میں اس چیز کو نگیٹ نہیں کر رہا کہ ہمارا مینٹل انکلینیشن اگر ہے ہم جنسیت کی طرف, پیدا ہی اس طرح ہوئے ہیں, دیٹ ڈزنٹ گیو اس اے سرٹیفکیٹ. اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یعنی زنا کیوں ایک برائی ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر یعنی شادی کے بعد آپ کسی اور عورت سے illicit ریلیشنز بنائیں گی, وہ کیوں برا سمجھا جاتا ہے بتائیے. یعنی وہ بھی جوان ہے, آپ بھی, یعنی both are above 18, نہ آپ کی بیوی کو پتہ چل رہا ہے نہ اس کے. I'm sorry to say but it's something which is wrong. So برائی کو برائی نظر آنی چاہیے. آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی وی آر ان لو,
ڈسپائٹ بینگ میرڈ وی لو ایچ ادر, وی کین ڈو اٹ بیکاز ہم کسی کو چھیڑ نہیں رہے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ مجھے ضبط کرنا پڑے گا. میں اگر شادی شدہ ہوں, مجھے زنا سے ہر صورت بچنا ہے. میرے اندر اگر دایات ہیں سیم سیکس کی طرف, مجھے ضبط کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نکاح کی نہیں رکھتے آپ ضبط کیجیے. اس میں ایک پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ پہلو کیا ہے؟ ایک تو اس کی اشاعت بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ جس طرح گیز اینڈ لیزبینز کہتے. مثلاً دیکھیں نا, یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, میں پبلک میں آ کہہ رہا ہوں کہ جی آئی ایم گے. بھئی آپ کو کیا ضرورت پیش آ رہی ہے یہ کہنے کی؟ یا کبھی سوچے اس بات پہ, وائی ڈو وی ہیو ٹو ٹیل پیپل کہ میں گے ہوں یا میں لیزبین ہوں؟ یعنی وائی, مطلب میں یہ کیوں کہوں؟ میرے اگر دایات ہیں, اللہ کہتا ہے اس چیز کو چھپا کے رکھے. اچھا آپ کے اندر دایات ہے, آپ جو مرضی ہے گھر میں کریں یار. اگر اس میں اشاعت کرنا تو اور اس چیز کی شناخت کو بڑھا دیتا ہے. یہی وہ ہے قرآن کا مقصد کہ برائی یا وہ چیز جو ایبریشن ہے, یا وہ چیز جو فحاشی کے زمرے میں اللہ پاک نے لکھ دی ہے, تو اس کو برائی سمجھنی چاہیے نا. یہ ہے اس کا نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیسیکلی رکھنا چاہتا ہوں کہ جی بس یہ میرے پوائنٹس تھے کہ برائی کو برائی دیکھیں نا. اب اس کو میں اگر برائی کہوں گا تو ویسٹ میں شور ہو جائے گا یا باقی کہ جی آپ نے ہمیں کیوں برا کہہ رہے ہیں. نہیں, میں برا نہیں کہہ رہا, قرآن اس کو بے حیائی کہہ رہا ہے تو میں وہ چیز کہہ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے شادی یا چلیں یو ہیو, تو آپ ضبط کریں اپنے آپ کو, کھلی لگام نہیں دے سکتے. اور یہ اپنے آپ کو اس لیے یاد دہانی کہتا ہے کہ یہی یاد دہانی ہم ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. یہ اسلام کا موقف ہے, اللہ کا موقف ہے. السلام علیکم.